السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے سامنے جو سوال آئے ہیں 3 4 5 مزہ نہ آئے پیسے واپس، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں، اور ابھی ہم عنقریب میں شروع کرنے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے نئے سیشنز، جو کہ غالباً انگلش میں ہوں گے اور ان کو اردو میں ڈب کیا جائے گا۔ ہم تھوڑا سا اس میں دیکھ رہے ہیں لپسنگ، لہجہ وغیرہ وغیرہ، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ شیطان کا نام ہندو مذہب میں کیا ہے؟ یہ بھی سوال تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو نہیں بتایا، لیکن میں نے ویڈیو کے اینڈ پہ بتا دیا ہے ہندو مذہب میں شیطان کے کتنے نام ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Respected to Zakir Saab, I am Satyanarayana from Yaminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave Hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Shaitan in Puranas, Vedas, what is the other names of Shaitan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets, that is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba, these are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے جد و جہد کو قبول فرمائے۔ ان کا سوال ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ ہندو دھرم میں ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے؟ تیسرا سوال ہے کیا ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں؟ اور چوتھا سوال ہے کلکی اوتار کے بارے میں۔ پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے، تو شیطان کا صدر ہے، اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے، لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ ناس میں کہ وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں، وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے۔ شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی۔ انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے، ہم چاہے تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں، چاہے تو نہیں مان سکتے۔ جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے، اور اس کا ذکر دیگر مذاہب کی کتاب میں بھی ہے۔ شیطان ڈیول بولو، انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں، بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول۔ اس طریقے سے ہندو مذہب باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان، اور پارسی کتاب میں اہرمان۔ تو ہر مذہب میں دیر از این ایول فورس، اسے شیطان کہو، ڈیول کہو، ابلیس کہو۔ آپ کا دوسرا سوال ہے جو کلیوگ، یہ کلیوگ آ چکا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں، حدیث نمبر 5373 میں، جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں، صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25،
لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے، نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے، اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ تو شری کرشن شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے نہیں تھے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں، آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا USA میں یا UK میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کلکی اوتار کے بارے میں، اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے، ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اور اس میں نے کلکی اوتار کا بھی ذکر کیا تھا۔ لکھا ہے کلکی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4، 5، 7، 11 اور 15 میں کہ کلکی اوتار آئیں گے، یہ بھوشیہ وانی ہے۔ اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس، ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ۔ اس کے والدہ کا نام ہے سمتی، ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت، جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ۔ کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں، امن کی جگہ، ترجمہ ہے مکہ۔ وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کلکی اوتار۔ یہ کلکی اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے۔ السلام علیکم۔ مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام آتما رام جیسوال ہے۔ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا، لیکن چیزوں کو، سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ، مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتہ ہے، کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں۔ دل میں
یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے, آپ مسلم ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے, تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے, جان کا خطرہ ہے, تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں, آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں, جو بہن نے سوال کیا تھا, آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے, اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے, ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں, لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں. آپ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں. کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں. آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں. کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی. اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے. ٹھیک. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے. کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے, کتنے گناہ کر چکے. آپ کوئی بھی غیر مسلم, کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے, آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے. اس سے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں, اس سے محبت کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے, اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے, کوئی علم کی ضرورت ہے, آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے, اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ٹیلی ویژن پہ ہیڈ لائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا.
تو جب جارج بش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکا تھا یو ایس اے میں، تو جو بھی انسان اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں، کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے. آمین. خاتون کے شعبے میں اگر کوئی خاتون نان مسلم ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ذاکر بھائی. My name is Preeti and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. میں آپ کا سیریز دیکھ کے بہت امپریس ہوا، سو میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی. ماشاء اللہ بہن نے میری سیریز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے پیس ٹی وی دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو صرف ذکر کر سکتے ہیں، ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پیغام پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. حالانکہ سوال جواب کا سیشن لگتا ہے کہ شہادت کا سیشن ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا ماشاءاللہ. آپ اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟ یا محمد از لاسٹ میسنجر آف اللہ. آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاءاللہ. اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ انا الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو انا انا محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے. تھینک یو. مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے. یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش اس کی راہ میں قبول فرمائے. آمین. مائک نمبر 1 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں بھائی. Very good evening, Mr. Dr. Zakir. I am Venugopal Shastri from Nanded, Maharashtra. I am first of all very much thankful to our Honorable MLA from Patri, Mr. Honorable Baba Janiji, who has brought me on this stage and given me smart blessings from a great man where world loves you a lot. First of all, I would like to request all those people who have accepted Islam right now, and I request those people to run in a smooth way accepting the line path of Allah, and in future they should have a plan ki what difference they are facing when they were Hindu and when they were Muslim, but whatever distinct qualities they are experiencing, those things should be cultivated in the people so that the changes in society will take place. That is what I feel. My question is that our economy is growing very fast.
where every individual of Indian is building up in a huge way, making their pockets with full of money. And it is born that because of huge amount in the pocket, they are going to lose their culture. And that's the reason why all Western culture is accepting in India, and it is penetrating into micro areas. Now the question is that because of your spiritual speeches, because of your, what I mean to say, the message given by Allah to the people, what you are passing on, that is penetrating into deep corners of our people, and because of which in future, if something goes wrong, I mean to say that human, as it is written in Quran also, कि girls of our houses, they may come outside, do some illegal things. Even some people, son may treat their parents illegal way. These things are written in the Quran. Because of your speeches, if those things will never happen on this universe, then do you mean to say that whatever written in Quran is true or false? Thank you for that. भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा। सवाल के पहले ये कहा है कि जो बहन और भाई इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप इस्लाम कबूल करने के बाद ये देखिए कि इस्लाम का पालन करें, और ये देखिए कि हिंदू मज़हब और इस्लाम में क्या यकसानियत थी, क्या इख्तिलाफ था, और भाईचारा बढ़ाना चाहिए और लोगों को आपका नया पैगाम पहुंचाना चाहिए। भाई ने सवाल किया कि ये वेस्टर्न कल्चर हमारे घर में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है, और ये पर्क्यूलेट कर रहा है, और जिस तरीके से कुरान में लिखा है वो ज़िक्र कर रहे हदीस के बारे में, कई सही हदीस है और कुछ बात कुरान में भी लिखी है कि क़यामत के दिन जो हशर होगा, नफ्सा नफ्सी का हशर होगा, और ये लिखा है किस तरीके से औरत बर्ताव करेंगे, किस तरीके से इंसान भटकेंगे। वो ये कह रहा है कि आपके पैगाम की वजह से ये चीज़ जो कुरान और हदीस में लिखी है, ये इस चीज़ को रोक रही है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? और जो कुछ कुरान में लिखा है मुस्तकबिल के बारे में, क्या ये अमल में आएगा कि नहीं? भाई साहब, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटा इंसान हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, न अपने आप को मौलाना कहता हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा बल्लिगो अन्नी वलौ आया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल के पैगाम और इस्लाम के पैगाम को फैलाऊं। जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं उसको फैला रहा हूँ, और ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी जो है मीडिया, जिसके बारे में कल जिक्र करूँगा, नुकसानात भी फ़ायदे भी है। हमें नुकसानात को फ़ायदे में बदलना चाहिए। कल उसका टॉपिक है मीडिया एंड इस्लाम वॉर ऑफ पीस, मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मीडिया के ज़रिए अक्सर हराम काम हो रहा है उसको हलाल में तब्दील करूँ। ये नाचीज़ की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश है, उससे आप देखते कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रहा है। लेकिन जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ हदीस में लिखा है, सही हदीस में, वो 100% इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह, कितनी भी हम कोशिश करें। लेकिन ये कहना कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते। कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे आयत के मुताबिक। आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आखिरत नहीं नज़दीक आएंगी, जब तक क़यामत नज़दीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात ख़त्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चाँद एक हो जाएंगे, कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है, ये खुल उठेगा। ये सब जो नज़ारे कुरान जिसका ज़िक्र करता है, सही हदीस जिसका ज़िक्र करती है, और आप देखेंगे कई मॉडल है। एक मॉडल जो एग्ज़िबिशन में है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें अक्सर लोग इस दुनिया में मुसलमान होंगे। जिस तरीके से
پانی پہ جھاگ ہے، فروت بڑی تعداد میں، لیکن یہ مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نام کے مسلمان ہوں گے، مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے جس طریقے سے پانی میں جھاگ ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے والا، صرف نام کا مسلمان نہیں۔ نام کے مسلمان سے محمد، ذاکر، عبداللہ، سلطان سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ مسلمان اصل میں وہ ہے جو اپنی ساری خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل میں لاتا ہے، اسے کہتے اصل مسلمان۔ تو ہم دعا کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں ایسا مسلم بنا جو قرآن کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کے رسول کے پیغامات پہ عمل کرے۔ اسی لیے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ 100% انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ ہم ہمارا کام کر رہے جو اللہ نے مسلمان سے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ آپ لوگ دوسرے لوگوں پہ شہادت دو۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول ہم مسلمان پہ شہادت دیں گے، اس طریقے سے جو لوگ تک کہ اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ تو ناظرین گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو سوال کیا گیا کہ ہندو مذہب میں شیطان کا نام کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا شیطان نہیں، اصل میں اسورا بھی شیطان کو کہتے ہیں، برائی، سرکش اور خدا کی نافرمانی کرنے والی طاقتور مخلوق، یہ ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے قریب لفظ ہے جو ہندو مذہب میں استعمال ہوتا ہے، راکشس بھی خونخوار انسان، دشمن، گمراہ کرنے والی مخلوق وغیرہ وغیرہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دانو یا داناوا نسل کے جنات جو برائی، فتنے اور فساد کی علامت ہوتے ہیں، اور مہاشاسر، روان، کمبھا، کرن وغیرہ اور بھی نام اس کے ہندو مذہب میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انگلش میں ڈیول کہتے ہیں، مکمل برائی، نافرمانی اور انسان کو گمراہ کرنے والی ہستی، اس کو ڈیول کہا جاتا ہے۔ پارسی مذہب میں جو ہے وہ زراواسٹریزم میں شیطان کا نام ہے۔ پارسی مذہب میں خدا کا نام ابورا مزدا لکھا جاتا ہے، شیطان برائی کی قوت کا نام ہے۔ ابریمن بھی یہ پارسی مذہب میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی شیطان ہیں، ان شیطانوں کے ہوتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، آپ جسے چاہیں گے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ اور کچھ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آخر میں بات کی ہے، تو وہ بڑا عجیب ہے کہ بہت سا قرآن پاک میں لکھا گیا ہے نا کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان کو سمندر کو آگ لگا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں سورہ تکویر آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ ستارے جھڑ جائیں گے، اور سورہ انشقاق کی پہلی آیت میں لکھا ہے آسمان پھٹ جائے گا، اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے اور زمین ہلا دی جائے گی، سورہ زلزال کی پہلی سورت میں لکھا ہے، اور سورہ انفطار کی نمبر 4 آیت میں لکھا ہے کہ قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، وہاں سے انسان نکل آئیں گے، اور چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، وہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے۔ سورہ اور چاند ملا دیے جائیں گے، سورہ قیامت کی 9 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، اور آسمان کی طاقت ختم ہو جائے گی، سورہ نمبر کی 19 نمبر آیت میں لکھا ہے، اور آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا، مطلب ٹپکنے لگے گا آسمان اوپر سے، اور یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 8 میں ہے۔ زمین برابر میدان بن جائے گی، بالکل سیدھا سیدھا، تو سورہ ابراہیم کی 48 نمبر آیت ہے۔ دوزخ کو سامنے لایا جائے گا، جہنم آ جائے گی، سورہ فجر کی آیت نمبر 23 ہے۔ انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ہے، اور زمین اپنے سارے راز ظاہر کر دے گی، یعنی خزانے نکل آئیں گے، سورہ زلزال کی آیت نمبر 2 ہے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں جو قرآن پاک میں ابھی گنوی ہیں، یہ تو کچھ ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے قیامت کے بارے میں۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
سور پھونکا جائے گا، بانسری بجائی جائے گی اور زمین و آسمان والے سارے چیخنا شروع ہو جائیں گے، اندھیرا ہو جائے گا اور مومن کے دل سے روشنی نکلے گی اور اس روشنی کے سہارے وہ چلے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔